ناظرین، دعا زہرا کیس میں جہاں عام عوام اپنی بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہی ہیں، وہیں پر جو خاص شخصیات ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، خاص طور پہ جو شوبز کے سیلیبریٹیز ہیں، وہ بھی اس میں اپنی دلچسپی دکھا رہی ہیں اور اس پر کامنٹ کرتی ہیں۔ حال ہی میں ہیرا مانی جو کہ اداکارہ ہیں، ان کی جانب سے کچھ کامنٹس آئے دعا زہرا کیس کے حوالے سے، جس پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ابھی انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کمنٹ کیے تھے جس پہ ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور اب انہوں نے معافی کیوں مانگی ہے، معافی میں کیا کہا ہے، اور اس میں انہوں نے دو بڑی زبردست باتیں کی ہیں، جس سے دو بڑے زبردست فیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بڑے دو زبردست فیکٹ انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں، وہ آج کی اس بڑی خاص ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کو آپ نے پورا سننا ہے۔ تو ہیرا مانی جو کہ معروف اداکارہ ہیں، میرے پاس تم ہو میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، تو انہوں نے منڈے والے دن اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کی۔ اس دوران یہ دبئی میں تھیں، چھٹیوں پر تھیں، تو وہاں پر انہوں نے دعا زہرا کیس کو تھوڑا بہت دیکھا اور اپنی ایک رائے قائم کر لی، اور اس رائے کے مطابق انہوں نے انسٹاگرام پر اس کا اظہار کیا، اپنی سٹوری شیئر کی، اور سٹوری میں یہ کیا لکھتی ہیں: میں چاہتی ہوں کہ دعا زہرا اور ظہیر کبھی الگ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ضرور سنے گا۔ تو یہ دراصل جو ان کا بیان تھا یہ ظہیر کے حق میں تھا، کیونکہ دعا کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے کہ جو وہ بولتی ہے اسے جو ظہیر کہتا ہے وہ اسی کے مطابق وہ بولتی ہے، اس کا برین واش کیا گیا یا اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، یعنی وہ ظہیر کے کہنے پر ہی بولتی ہے۔ ویسے بھی عدالت نے اس کو مائنر کر دیا، تو اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اصل بات جو ہے وہ ظہیر کی ہے۔ تو اس میں ہیرا مانی جو ہیں وہ دراصل سپورٹ کر رہی ہیں ظہیر احمد کے نیریٹو کو، ان کے موقف کو، اور ان کو سچا ثابت کر رہی ہیں، اور ان کے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی ہیر رانجھا یا لیلا مجنوں کی لو سٹوری ہے، کہ وہ چاہتی ہیں، دعا کر رہی ہیں کہ کبھی یہ دونوں جدا نہ ہوں، جیسے وہ کوئی سچے عاشق ہیں۔ تو اس بیان کے بعد ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اور لوگوں نے بہت سخت تنقید کی، جیسے کسی نے لکھا بیوٹی ود آؤٹ برین، یہاں تک الفاظ جو ہیں وہ ہیرا مانی کے لیے استعمال کیے گئے۔ ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اور جہاں پر عام عوام نے ان پر غصہ نکالا، وہیں پر اب ہم جو سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی تنقید میں، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو عام عوام کے ساتھ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہیرا مانی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ان کے سرکل کے لوگ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے بھی ہیرا مانی سے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، انہیں فون کیے، انہیں میسیجز کیے کہ یہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، یہ آپ نے غلط بات لکھی ہے۔ تو ہیرا کو جب اتنا نیگیٹو رسپانس آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کیس کو پورا سمجھا، اور اس کے بعد اب ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے، اور کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور چونکہ غلطی مان لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر ڈٹے رہیں، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، تو میں معافی مانگتی ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ پہلی والی رائے قائم کی تھی جس پر تنقید ہوئی تھی، تو اس پر جو جبران ناصر ہیں، جو کہ مہدی کاظمی کے وکیل ہیں، ان کی بیوی منشا پاشا جو کہ ایک اداکارہ ہیں، انہوں نے بھی ہیرا مانی پر کمنٹ کیا تھا، اور انہوں نے کیا کمنٹ کیا تھا کہ سٹوپڈ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سٹوپڈ کہتے ہیں بے وقوف کو، ٹھیک ہے، سٹوپڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی ہونا، اور اپنی اس سٹوپڈیٹی پر، اپنی اس ضد پر اڑے رہنا، اور اسے وزڈم کہنا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے ہیرا مانی کے پر تنقید کی تھی، اور ان کی کولیگ ہیں، یعنی وہ بھی اداکارہ ہیں، اور یہ ان کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایک ہی انڈسٹری سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی سخت تنقید کی۔ بہرحال اب انہوں نے اپولوجی جو ہے اس کا باقاعدہ ویڈیو میسج اپنی انسٹاگرام پر شیئر کیا، جو کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پر، اور لوگ ان کو سراہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، انسان رائے قائم کر لیتا ہے اور اس کی رائے غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس پر ڈٹے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا یہ غلط بات ہوتی ہے، لیکن اپولوجی کر لینا، معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور میں بھی اس کو سپورٹ کروں گا کہ ہیرا مانی نے معافی مانگی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اپنی معافی میں جو انہوں نے دو بڑی زبردست باتیں کی ہیں، وہ میں دراصل آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہیرا مانی نے اپنی معافی کے درمیان یہ کہا کہ میرے اس بیان سے عوام کو تکلیف ہوئی، تو میں اپنی عوام کو کسی طور جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ عوام ہے تو ہم ہیں، عوام کے ساتھ ہی سٹار ہوتا ہے۔ اب اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی آف پیپل ہے، جو پوری عوام ہے، وہ کس کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں؟ وہ مہدی کاظمی کے سائیڈ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ مورلی وہ ٹھیک ہے،
کسی لڑکی کو گھر سے اغوا کرنا، اس کو اپنے ساتھ ورغلا کر لے کر جانا، بے شک وہ جیسے بھی آپ لے کر جائیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی ہمارے مذہب میں، نہ ہی ہمارے کلچر میں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مورلی جو مہدی کاظمی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اور جس کا جیسے یہ ہیرا مانی کہہ رہی ہیں کہ مجھے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور میں اپنی عوام کو ناراض نہیں کر سکتی. تو یہ انہوں نے ایک فیکٹ اسٹیبلش کر دیا کہ عوام سے انہیں غصہ آیا، تو اس کا مطلب عوام جو میجورٹی ہے، جو زیادہ تعداد میں عوام ہے، جو وہ کھڑی ہے مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے اگلی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں دبئی میں تھی اور دبئی میں تھوڑا سا مجھے ٹائم تھا، تو میں نے کچھ یوٹیوبرز کے انٹرویوز دیکھے اور وہاں سے میں نے ایک اپنی رائے قائم کر لی، اور اس کے بعد پھر میں نے ظہیر کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اچھا، اب یہ کن یوٹیوبرز کی بات کر رہی ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ چند جو ایک یوٹیوبرز کا گروپ ہے جو کہ ظہیر کے حق میں اپنی ویڈیوز بناتا ہے اور اپنا بیانیہ آگے لے کر چلتا ہے. تو ہیرا مانی نے انہی کی ویڈیوز دیکھی اور ان کے مطابق اپنی رائے قائم کر لی. لیکن اب جب وہ آئی ہیں معافی کے ساتھ، تو یہاں پر وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی جھوٹا کہہ رہی ہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو ہیرا مانی جو ہیں وہ اپنی رائے پر قائم رہتی. اب جب وہ معافی مانگ رہی ہے اور حوالہ بھی دے رہی ہے کہ میں نے کچھ یوٹیوبرز کی، جو کہ ظہیر کے حق والے وہ مخصوص جو گروپ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کی رائے پر اپنی رائے قائم کی اور ظہیر کے حق میں بیان دے دیا. لیکن اب میں حقیقت سمجھ گئی ہوں. اس کا مطلب اگر وہ حقیقت سمجھ گئی ہیں تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ یوٹیوبرز جو ہیں جن کو پہلے انہوں نے سنا تھا اور اپنی رائے قائم کی تھی وہ جھوٹے ہیں. ہیرا مانی نے یہ کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں، جو کہ اداکار ہیں مانی، انہوں نے بٹھایا، ان کو پورا کیس سمجھایا، اور اس کے بعد اب مجھے اس حقیقت کی اس کیس کی اصلیت کا، اس کیس کی حقیقت کا پتہ چلا ہے، اور اب میں مہدی کاظمی کے ساتھ ہوں، ان کی وائف کے ساتھ ہوں، اور مجھے ان کے درد کا اندازہ ہوا ہے کہ وہ کس تکلیف اور درد کے ساتھ گزرے ہوں گے. میں بھی ایک بیٹی ہوں. میں اگر اپنے پر تصور کروں، اگر اپنے میں والد کے بارے میں سوچوں، اگر میں نے کوئی حرکت ایسی کی ہوتی تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میرے والد اور والدہ پر کیا گزری ہوتی. تو اسی دوران جو ہے وہ آبدیدہ بھی ہوں گی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو یہاں پر دوسرا جو بڑا فیکٹ ہے جو میں سمجھاؤں کہ انہوں نے جو یوٹیوبرز کا وہ خاص گروپ ہے ان کو بھی جھوٹا کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. تم لوگوں کو سن کر ہم جیسے جو سیلیبریٹیز ہیں یا عام لوگ ہیں وہ اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور جو کہ جھوٹی اور گمراہ کن رائے ہے، جس سے ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہو. تو یہاں پر وہ ان یوٹیوبرز کو بھی جھوٹا کہہ رہی ہیں. تو جہاں پر دو فیکٹ اسٹیبلش کیے ہیں ہیرا مانی نے. ایک تو یہ کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ مہدی کاظمی کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ مورلی وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جو یوٹیوبرز کا ایک خاص گروپ ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ ایک جھوٹا بیانیہ پھیلا رہا ہے، اور ایک جو ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہا ہے جس سے لوگ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے انہیں اپنی حقیقت، اس کیس کی حقیقت کا اور اصلیت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ مہدی کاظمی اور ان کی وائف کے سائڈ پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور دیکھتے رہیے آر پی پروڈکشن کو. مزید جو اپڈیٹس آئیں گی ہم حقائق کے ساتھ سنسیشن پھیلانے کے بغیر، ایموشنز کے بغیر، بالکل جو سچ اور حق بات ہے، جو غیر جانبدار بات ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یاد دیجیے. اللہ حافظ.